صحافی برادری پہ اسپیشلی ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتے. اب دیکھیں بات سر یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتے تو ان لوگوں کو یہ فردوس عاشق امان نظر نہیں آتا. اور بابا اور کتنا پھلانا ہے اس جمہوریت کو, اور کتنا مطلب کیا جمہوریت کی آپ نے کوئی جاپانی کشتی کرانی ہے یہاں پہ. یہ انصار صاحب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جاپانی کشتی, کس قسم کی بات ہے, تھوڑا اس کی وضاحت کیجیے گا, کس کانٹیکسٹ میں کہنے کی کوشش کی آپ نے؟ دیکھیں وہ خالد وہ جاپانی کشتی نہیں ہوتی, وہ جس میں وہ موٹے موٹے پہلوان ہوتے ہیں, وہ پیمپر پہن کے ایک دوسرے کو تکے دیتے ہیں. یقین کریں خالد پچھلے 65 سالوں میں ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام پہ سومو کشتی ہو رہی ہے. ہر بندہ جو حکمران آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اداروں کو تکا دے, سسٹم کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرے اور اداروں کا تصادم ہو. خالد اگر اداروں کا تصادم ہو گیا, اور ہوتا ہے رہتا ہے, اس میں وہ نہیں ہے, کوئی قانونی بات نہیں ہے, اگر اداروں کا سسٹم ہو گیا, یہ تصادم ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, یہ کوئی نہیں سوچتا. 27,000 روپے فی دن کا گوشت آتا ہے ان لوگوں کے کتوں کا, 78,943 روپے روزانہ کا بل ہے قصاب کا. نواز شریف صاحب کے گھر میں جو ان کے پالتو جانور ہیں ان کے گوشت اور چشموں کا 78,943 عمران خان صاحب پہ بھی اس قسم کا کوئی الزام ہے, آپ ان کتوں کا کوئی گوشت آتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, وہ ایک کتا ہو گیا, میں کون سا ریونڈ سے جا کے ببر شیر لے کر آ گیا ہوں. ایک چھوٹا سا کتا ہے بیچارہ, اور وہ بھی میں نے کوئی اسپیشلی پالا نہیں ہوا, کوئی بہت اعلیٰ بریڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی جرمن شیپرڈ یا کچھ ہو, وہ لوسی شیپرڈ اپنا لوکل کتا ہے. ایک دفعہ میاں والی میں اب میں جا رہا تھا ادھر سبزی منڈی والی سائڈ, تو آگے بیچ میں چیوں چیوں چیوں, میں اس کو لے کے گھر آ گیا ہوں. اب خالد ایک جانور لایا, اب کون سا ایسا کتا ہے جو 27-28 روپیہ کھا جاتا ہے, یا وہ میں جاتا ہوں تو مجھے کہتا ہے عمران صاحب آج میرے دل کا خرچہ تقریباً 1000 روپیہ دو نکالو. ایسا کچھ نہیں ہے, کتا میں نے پالا ہوا ہے, اور پیسے تو یار کئی دفعہ میں خود تنگ ہوں, اس کو اٹھا کے میں نے وہ پرلے نالے پہ جو میرا کالج ہے اس سے پیچھے جا کے پھینکا بوائے ہاسٹل کے پاس, پھر آ جاتا. سارے رحم آ جاتا ہے آپ کو کہ ایک جانور ہے آپ سے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ بہت جلد وہ جب بڑا ہو جائے گا تو آ کے اعلان کر دے گا میری پارٹی میں. اس ہوپ پہ رکھا ہوا میں نے اس کو, ویری سمپل. میں نے کسی کا نام نہیں لیا خالد, سچی بات ہے, میں نے کسی کا نام آپ نے نون لیگ کی طرف بھی اشارہ کیا, ان کو بھی لیں گے, لیکن آپ نے بات کو آپ سب کی بات تو کرتے ہیں, سیاستدانوں کی بات تو کرتے ہیں, فلاں اتنے جانور پالے ہوئے, اتنا خرچہ ہے, اور صحافیوں کی بلیوں کے بارے میں بات کی ہے کبھی کسی نے؟ نہیں ایسا نہیں کہے. دیکھیں خالد میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی ہے, معصوم سی بلی ہے. وہ بلی مطلب یقین کریں اس کو چچڑے کھلانے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. وہ بھوکی ہوتی ہے تو کبھی پیاؤں پیاؤں میاؤں کرتی ہوئی ادھر آتی ہے, کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہے, کبھی ٹانگ کے پاس آ کے دو ملاتی ہے, کبھی دو مپتی ملتی ہے میری ٹانگ کے ساتھ, کبھی یوں جمپ مار کے گود میں آ جاتی ہے. بالکل وہ مسکین سی شکل بنا کے ایک میاؤں کی جو آواز نکالتی ہے, یقین کریں کہ میرے گلے میں آنسوؤں کا بال پھنس جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے اس کا کھانا پورا کروں. اور کجا کہ یہ لوگ 27,000 روپے اور 74,000 روپے یعنی کہ آپ خرچ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ بلی کو آپ دیکھیں رونے کی بات نہیں ہے. ہمارا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا. آپ پھر کوئی ایسی چیز پالے بلی اور کتے کے علاوہ جو زیادہ نہ کھاتی ہو, جیسے فوزیہ نے ایک سانپ پالا ہوا. نہیں میرے سانپوں کو تو خیر آپ چھوڑ دیں, اس لحاظ میں میرے قائد بالکل صحیح ہے. ان کے پاس گھوڑے ہیں اور وہ گھوڑے اپنی کھانے کا خرچہ خود نکالتے ہیں. سرکاری صاحب کے گھوڑے ٹانگے کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, دن میں وہ سواریاں اٹھاتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا انتظام, یعنی کہ محنت مزدوری کر کے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی آپ مزدوری کرتے ہیں, یہاں سے دبئی جا کے ان کو مزدوری انہوں نے لگوائی ہے تو وہ وہاں کرتے ہیں. جی آپ کو انٹرپٹ کروں گا, آپ نے نون لیگ کی بات کی, خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بڑا شکریہ. ان سے پوچھیں گے ان کے قائد کا کیا خرچہ ہے, ٹیکس جا رہا ہے نہیں جا رہا, کیا اثاثے ہیں, شو کیا کرتے ہیں, ٹیکس کیا کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ خالد بٹ صاحب آپ کا, آپ نے کرنے کے لیے ادھر بلایا ہے. جی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا, خواجہ صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو خواجہ صاحب سے مزید پوچھیں گے نون لیگ کا کیا کردار ہے. لیٹس ہیو اے کوئک بریک ہیئر. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا تھا. خواجہ صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس موقع پہ بڑے کام کے بندے کو آپ نے لائن پہ لے لیا. خواجہ صاحب پیشتر اس کے کہ میرے محسن آپ سے کوئی سوال پوچھے, میں آپ سے, میرے صحافی بھائی ہیں یہ, میرے محسن بھی ہے, پیشتر اس کے کہ یہ آپ سے کوئی سوال پوچھے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب یہ بتائیں
کہ یہ جو آپ کے جو اثاثے ہیں آپ کے ماشاءاللہ 200 کنال کی کوٹھیاں ہیں آپ کی, اس کو کوئی رائے ونڈ پہلے سے کوئی 2000 کنال کا ہے, کچھ 200 مربع آپ لوگوں کی زمین ہے, کوئی یہ ہے, اس سب کا ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس کا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے؟ 5000 روپے سے اوپر آپ لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کے تو کتوں کا خرچہ جو ہے وہ 27000 روپے روزانہ کا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے پاس بلی کو چچے کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میری آپ سے ایک درخواست ہے, آپ کے خالد صاحب کے پروگرام کے توسط سے ایک درخواست ہے آپ سے, آپ اپنے بزرگوں تک یہ بات پہنچا دیں, اپنے محسنوں تک, اپنے کارکنوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ خدا را اس ملک کی جان معاف کر دیں. کیا بگاڑا اس ملک نے آپ کا؟ کبھی آپ کے رائے ونڈ میں محل بن رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ بن رہے ہوتے ہیں. یقین کریں میری آنکھوں میں ذرا رومال دینا, میں ناک سڑکنی ہے. نکل یہاں سے, چل نکل. جی خواجہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. خالد بھائی, انہوں نے بلا شبہ میرے دوست انصار عباسی نے, میرے بھائی نے بڑی خوبصورت تقریر کی ہے, اور اگر تقریر کرنے پہ آئے تو ہم کام نہیں. بھٹو صاحب مجھے بہت اچھی طریقے سے تقریر کرنے والا جانتے تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ان سب کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی چھوٹی سی یہ کچھ کنال کی کٹیاں تو یاد آ جاتی ہے ان کو, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خود جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہے. میں کہتا ہوں یہ شخص جو ہے یہ میاں میر جعفر اور میاں صادق کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ سب بھول جاتے ہیں, ان کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ یہ تو یاد ہے کہ ملک سنوارو اور قرض اتارو والا, تو یہ تو یاد آتا ہے, پیلی ٹیکسیاں یاد آ جاتی ہیں ان کو, میاں صاحب کے جنوار یاد آ جاتے ہیں کہ وہ اتنا کھاتے ہیں. ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ملکہ الزبتھ ٹیلر, میں کہوں گا الزبتھ ٹیلر دھوم, اس کے آپ پراپرٹی دیکھیں, پورے 500 اس کے جوڑوں کے جوتے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ان کو یاد آتے ہیں تو میرے محترم قائد میاں نواز شریف. اور یہ جو رونے کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے بہت اچھا اور خوبصورت رو سکتا ہوں, لیکن میں رہوں گا نہیں. اگر مجھے رونا ہی ہوا تو دیکھیں نا پھر لیکن میں رہوں گا نہیں, رونا مجھے بھی آتا ہے. جی خواجہ صاحب موضوع سے آپ بڑے آرام سے جان چھڑا لیتے ہیں, آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں. میرا ایک سوال کا جواب نہیں, میری بات مکمل ہونے دے. اور یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ میاں صاحب کے جانوروں پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے, اور یہ وہ نہ انہوں نے کوئی کتا پالا ہوا ہے, نہ انہوں نے کوئی بھینسا پالا ہوا ہے جس پہ زیادہ خرچہ ہو. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا رکھا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا ایک سائبیرین ٹائیگر ہے اور ایک ببر شیر ہے. ان کا اتنا خرچہ ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ صبح پاپے کھاتا ہے ببر شیر, جبکہ یہ سائبیرین ٹائیگر جو ہے یہ اس کے ساتھ اس کا دوست لومڑ پالا ہوا ہے. وہ زیادہ لومڑ بھی کون سا ہے, اڑنے والا لومڑ ہے. بلکہ میاں صاحب کہاں غائب ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی بڑا ایشو ہوتا ہے, کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے جس میں, اس میں میاں صاحب کوئی نظر نہیں آتے, علاج کے بہانے کہیں چلے جاتے ہیں. یہ کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ اصل میں وہ خراب ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ اکثر منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ پرانا ماڈل ہے, ان کے پارٹس بھی ظاہر نہیں ملتے. شہنشاہ چلے جائیں آپ, یہ قصہ خانی بازار کے پیچھے چلے جائیں, کہیں نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی سرگرمیاں حاصل کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ بیچارے ہینگ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آل کال ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں ٹھیک. تو ظاہر ہے جب انسان چونکہ ایک مشین ہے اور اس مشین کے پرزے خراب ہو جاتے ہیں, تو اس دفعہ جب پچھلی دفعہ پرزے خراب ہوئے تو لندن میں ان کا ایک وال خراب ہو گیا تھا, وال مل نہیں رہا تھا پوری دنیا میں. ہم نے پتہ کرایا وال نہیں تھا, پھر ہم نے ان کو گیزر کا ایک وال جو وہاں سستے داموں ڈیوڈ بیکم صاحب کی جو بیوی ہے وکٹوریا بھابھی, وہ فروخت کر رہی تھی, وہ ہم نے لیا اور وہ ایک لگا دیا, بس یہی ہے. تو خواجہ صاحب کوئی ایک دفعہ ہی پکا کام کیوں نہیں کروا لیتے؟ یہ شفتالو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ہے نہیں, ہارڈ ٹریڈنگ بھی نہیں ہے. یہ میاں صاحب کو کرنا یہ ہے کہ ان کو فارمیٹ کر کے ان کو ایک نئی کہانی انسٹال کرنی پڑے گی, جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کی تھی. یہ جو وزیر اعظم صاحب ابھی گئے, کرکٹ ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے, موہالی جانا ان کا, اس کو آپ کی پارٹی کس تناظر میں دیکھ رہی ہے؟ آپ کا کوئی بیان شان نہیں آیا, آپ سیٹسفائیڈ ہیں سب؟ ادھر بیٹھ کے انہوں نے صرف میچ دیکھا ہے, حالانکہ 2 انکلوجر چھوڑ کے وہ پریٹی زنٹا بیٹھی ہوئی تھی, یہ صرف میچ دیکھ کر آ گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہی وکٹ اگر میاں برادران کو ملی ہوتی تو میں آپ سے حلفاً یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ وہاں سے نہ صرف ہم اس وکٹ پہ چوکے چھکے کھیلتے بلکہ سٹروک بھی کھیلتے. خواجہ صاحب میاں صاحب کے سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ان کو قوم کی جب یہاں ضرورت ہوتی ہے تو یہاں ملتے نہیں ہیں. ایک دفعہ حل بتا دیں آپ میاں صاحب. خالد بٹ صاحب, میں آپ کو ایک دفعہ پھر ادھر بتا دوں کہ میں اس ملک میں تقریباً کوئی 100 اینکر ہیں, ٹی وی اینکر, جن کی عزت کرتا ہوں, ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. 1 to 1 بلائیں گے آپ, خدا کی قسم آپ کا بھائی حاضر ہے. میں پہلی کک موٹر سائیکل کو ماروں گا اور آپ کے اسٹوڈیو میں پہنچوں گا. لیکن خدا را جب یہ اس طرح
اس طرح کی باتیں کریں ہمارے قائد کے بارے میں. اور یہ خاص طور پہ یہ جو بی بی بیٹھی ہیں ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں محترمہ کی, لیکن یہ میرے قائد کے اوپر توڑ حملے کیے جا رہی ہے جیسے WWF میں ہوتا ہے. یہ ریسلنگ نہیں ہے. اور آئندہ اگر میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ یہ خواتین اس قسم کی بیٹھی ہو تو مجھے بالکل نہیں بلانا ہے. میں جا رہا ہوں, میری موٹر سائیکل سٹارٹ کریں. خواجہ صاحب آپ خالد بٹ صاحب نہیں, میں نہیں رکوں گا. نامناسب حرکت ہے, آپ بیٹھے رہے. معذرت ہے. اس مائک کو کہاں رکھتے ہیں؟ آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں, بھگوڑے کہیں کے, بھگوڑا بگوڑا 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 اوئے اوئے بگوڑا بگوڑا اوئے بھاگ گیا چلے گئے جی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. فوزی صاحب آپ کا شکریہ, انصار عباس صاحب کا شکریہ, عمران خان صاحب کا شکریہ. جی خواتین حضرات, BNN میں وقت ہوا جانے کا. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ اور کوشش کریں گے کہ ریپبلک کے ایشوز کو ٹھیک طریقے سے مانیٹر کر کے آپ تک پہنچائیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں ہوں خالد بٹ.